السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، یہ سنن نسائی کا درس ہے۔ آج کے درس میں ہم دو باب کو شامل کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا باب جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس کو بھی دہرا رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا باب ہے۔ تو آج دو باب کا درس ہوگا نسائی میں انشاءاللہ۔ تو یہ باب صلاۃ الامام علی صاحب الصدقہ، امام کا دعا کرنا صاحب صدقہ کے لیے، یعنی جو آدمی زکوٰۃ دینے والا ہو تو زکوٰۃ دینے والے کے لیے امام المسلمین دعا کرے۔ یہ لفظ صلاۃ کے بارے میں ایک وضاحت کر دوں۔ اگر صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی رحمت ہے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت بھیجے اور ان پر سلامتی بھیجے۔ اور صلاۃ کی نسبت اگر یہ غیر اللہ کی طرف ہو، یعنی اللہ کی طرف نہ ہو بلکہ انسان کی طرف ہو، تو اس کے معنی دعا کرنے کے ہیں۔ جیسے مثلا دعا کرنا یا دعا یا درود کے معنی بھی دعا کے ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا یہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام، یہاں صلاۃ کے معنی درود کے ہیں۔ یا جیسے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ معنی اس کا ہے۔ البتہ قرآن کریم کی بعض آیات میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہاں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اب یہاں صلاۃ کا ترجمہ اردو میں نہ تو رحمت کریں گے، اس لیے کہ فرشتے رحمت نہیں بھیجتے ہیں، نہ درود کریں گے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ درود تو بھیجے گا نہیں، درود مانے دعا کے ہوتے ہیں۔ بعض ہمارے اساتذہ نے اس کا ترجمہ بتایا تھا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، بس لفظ صلاۃ استعمال کیا جائے۔ یا یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے ساتھ خیر سگالی کے معاملہ کرتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ اب اللہ کا اچھا معاملہ ہے رحمت بھیجنا، فرشتوں کا اچھا معاملہ ہے یہ درود بھیجنا یا استغفار کرنا۔ تو باب صلاۃ الامام علی صاحب الصدقہ، امام کا دعا کرنا صاحب صدقہ کے لیے۔ اس میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قال امام النسائی رحمہ اللہ اخبرنا عمرو بن یزید قال حدثنا بہز بن اسد قال حدثنا شعبہ قال عمرو بن مرہ قال اخبرنی قال سمعت عبد اللہ بن ابی اوفا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فاتاه ابی بصدقته فقال اللهم صل على آل ابی اوفا۔ یہ عمرو بن مرہ کہتے ہیں، مجھے خبر دی، وہ کہتے ہیں میں نے سنا عبداللہ بن ابی اوفا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس کچھ لوگ
اپنی زکوٰۃ لے کر کے آتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے؟ اللہم صلی علی آل فلان، اے اللہ آل فلاں پر رحمت بھیج۔ اب یہاں ترجمہ رحمت کا کریں گے تو عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اپنی زکوٰۃ لے کر کے آئے تو آپ نے کہا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ تو ابو اوفا کے اہل ویال پر رحمت بھیج۔ آگے ایک باب ہے، باب اذا جاوز فی الصدقہ۔ یہ جاوزہ کا جو فاعل ہے وہ مصدق ہے، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والا۔ ایک ہے مصدق یعنی متصدق زکوٰۃ دینے والا، ایک ہے مصدق زکوٰۃ وصول کرنے والا۔ تو مصدق یہ باب تفیل سے آئے گا، اس کے معنی عامل، سائی، زکوٰۃ وصول کرنے والا، اور مصدق یعنی متصدق، اس کے معنی زکوٰۃ دینے والا۔ یہ بات ملحوظ رہے، باب اذا جاوز فی الصدقہ، باب اذا جاوز المصدق فی الصدقہ، یعنی جب زکوٰۃ وصول کرنے والا صدقہ کے بارے میں زیادتی کرے۔ یہ مذہب اسلام نے ایسا کیا ہے، بعض مسائل میں طرفین کو الگ الگ ہدایت دی ہے۔ اب جیسے زکوٰۃ کے معاملے میں ایک طرف زکوٰۃ دینے والے کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا کچھ زیادتی ہی کرے تو تم صبر کرو، اور دوسری طرف زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو نصیحت ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ طرفین سے یہ دونوں طرف کو یعنی دونوں فریق کو الگ الگ ہدایت دی ہے۔ تو باب اذا جاوز فی الصدقہ، یہ یعنی اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا کچھ زیادتی ہی کرے تو زکوٰۃ دینے والے کو صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے خام خواہ ظلم کریں اور زکوٰۃ دینے والے لازمی طور پر زکوٰۃ وصول کرنے والے کے ظلم و ستم پر صبر کریں، یہ معنی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ شریعت نے ایک طرف زکوٰۃ دینے والے کو یہ حکم دیا ہے کہ بھائی اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا تمہارے گمان کے مطابق کچھ زیادتی کر رہا ہے تو صبر کرو، اور ایک طرف زکوٰۃ دینے والے کو بھی نصیحت کی گئی ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اموال زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، سب سے اچھا مال، سب سے خراب مال اور متوسط مال۔ تو زکوٰۃ وصول کرنے میں آپ نے ہدایت دی ہے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو کہ اتقِ کرائم اموالہم، یا ایاکا و کرائم اموالہم، بچو تم ان کے بہترین مال سے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں بہترین مال نہیں لینا چاہیے، متوسط مال لینا چاہیے۔ تو شریعت نے ایک طرف زکوٰۃ وصول کرنے والے کو ہدایت دی ہے کہ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرو، اور دوسری طرف زکوٰۃ دینے والے کو بھی تعلیم دی ہے کہ اگر تمہارے گمان کے مطابق زکوٰۃ وصول کرنے والا ظلم کر رہا ہو، زکوٰۃ دے دو اس کو، زکوٰۃ لینے والا تمہارے پاس سے خوش ہو کر کے جائے، ناراض ہو کر کے نہ جائے۔ دیکھیے یہ روایت ہے، اخبرنا محمد بن المثنى و محمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا يحيى عن محمد بن ابي اسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال جرير اتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الاعراب فقالوا يا رسول الله ياتينا ناس من مصدقيك يظلمون قال ارجو مصدقيكم قالوا وإن ظلم قال ارجو مصدقيكم ثم قالوا وإن ظلم قال ارجو مصدقيكم قال جرير فما صدر عني مصدق منذ سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو راض۔ اخبرنا، ہاں یہ روایت ہے کہ اور آخری روایت اس باب کی ہے، قال امام النسائی اخبرنا زیاد بن ایوب
قال حدثنا اسماعیل هو ابن علیہ قال انبانا داود عن الشعبی قال قال جریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم المصدق فلیصدر وعنکم راض. یہ عبد الرحمن بن ہلال کہتے ہیں کہ جریر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے. یہ جریر صحابی ہیں. دیہات کے کچھ لوگ آئے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یاتینا ناس من مصدقی کا، یہ مصدقینہ ہے جس کی اضافت کاف کی طرف ہے کہ اے اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں من مصدقی کا، یعنی آپ کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والوں میں سے، یعنی آپ جن کو بھیجتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ان میں سے کچھ لوگ آتے ہیں یظلمون، ظلم کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ارزو مصدقیکم، تم اپنے زکوٰۃ لینے والوں کو خوش رکھو، راضی کر دو. تو لوگوں نے کہا کہ وَإِن ظَلَمَ، اگرچہ کوئی ظلم کرے. آپ نے کہا کہ نہیں، ارزو مصدقیکم، اپنے زکوٰۃ لینے والوں کو راضی رکھو. ثم قالوا وَإِن ظَلَمَ، یعنی وہ لوگ بار بار کہتے رہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا اگر ظلم کرے تب بھی ہم اس کو راضی کریں. آپ نے کہا کہ ہاں ارزو مصدقیکم. جریر کہتے ہیں فما صدر عنی مصدق منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو راض، یعنی جب سے میں نے یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی بھی زکوٰۃ وصول کرنے والا مجھ سے واپس نہیں گیا ہے مگر یہ کہ وہ ہم سے راضی تھا. یعنی جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے تو جریر کہتے ہیں فما صدر عنی مصدق، نہیں گیا میرے پاس سے کوئی زکوٰۃ کا وصول کرنے والا جب سے میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے مگر یہ کہ مجھ سے راضی تھا. اور آگے کی روایت ہے یہ اخبرنا زیاد بن ایوب قال حدثنا اسماعیل وابن علیہ قال انبانا داود عن الشعبی قال قال جریر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم المصدق فلیصدر وعنکم راض. یہ پچھلی حدیث میں تو جریر نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کی شکایت کی، تب آپ نے وہ بات کہی. اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جریر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جریر کو خود نصیحت کی. جریر کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے گویا یہ اس باب کے آخری حدیث میں اعرابیوں کے آنے کا تذکرہ نہیں ہے، ان اعرابیوں کا آنا پھر آپ کو نصیحت کرنا اس کا ذکر نہیں ہے، بس سیدھے آپ کی نصیحت. جریر نے کہا فرمایا آپ نے اذا اتاکم مصدق فلیصدر وعنکم راض، جب تمہارے پاس آئے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا تو چاہیے کہ وہ واپس جائے اور تم سے راضی ہو. یہاں ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو ظلم کرنے کی چھوٹ دے دی ہے کیا؟ تو یہ اس سلسلے میں اس حدیث کی شرح میں علامہ سندھی لکھتے ہیں کہ عالمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عاملیہ لا یظلمون ولکن ارباب الاموال لمحبتهم بالاموال يعدون الاخذ ظلما فقال لهم ما قال فليس فيه تقرير العاملين على الظلم ولا تقرير الناس على الصبر عليه وعلى اعطاء الزياده على ما حده الله تعالى في الزكاه. یعنی یہ جو دیہات کے لوگ آئے تھے آپ کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ جو آپ کے عامل ہیں وہ ظلم نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ مال والے مال سے شدید محبت کی وجہ سے زکوٰۃ وصول کرنے کو ظلم سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ نے ان سے کہا. تو اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو ظلم پر باقی رکھا جائے اور لوگوں کو صبر پر باقی رکھا جائے. یعنی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو ظلم کی اجازت ہے اور زکوٰۃ دینے والے بہرحال صبر کریں، یہ مطلب نہیں ہے. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرے عامل ظلم نہیں کرتے ہیں، انصاف سے کام لیتے ہیں، لیکن
مال کی شدید محبت کی وجہ سے لوگ زکوٰۃ وصول کرنے والے کے عمل کو ظلم سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ سنو، زکوٰۃ وصول کرنے والے آئیں، ان کو زکوٰۃ دے دو خوشی خوشی، اور وہ تمہارے پاس سے خوش خوش جائے۔ اس لیے جریر کہتے ہیں، جو صحابی ہیں، اس حدیث کے سننے کے بعد ہم ایسا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص آتا تھا زکوٰۃ وصول کرنے والا، وہ ہم سے خوش ہو کر کے جاتا تھا، ناراض ہو کر نہیں جاتا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔